اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے جو وضو کر کے مسجد میں آتا ہے۔ لیکن اعتقاد ہو، ایمان ہو۔ حدیثیں بڑی ہم نے سنی ہوئی ہیں کہ صحابہ نے سانپ کے کانٹے کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھی، شفا مل گئی۔ سانپ کا زہر زیادہ یا کرونا وائرس کا زہر زیادہ؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ پورے کا پورا قرآن، کسی بھی آیت کو اٹھا لیجئے، کوئی بندہ جس آیت کے اوپر زیادہ عمل کرتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، اسی کے ساتھ اپنا علاج کر کے دیکھ لے، نہ شفا ملے پھر کہنا یہ پورے کا پوری کتاب شفا کی ہے؟ ملتی ہے، لیکن وہی بات اعتماد اور توکل کی کمی ہے۔ میں نے اور آپ نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مادی اسباب، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جس ملک کا وزیر اعظم کہہ دے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ ہم مادی طور پہ نہیں کور کر سکتے، پھر کون سا رستہ باقی ہے؟ پھر ایک اللہ کا رستہ باقی ہے، اور یہ چاہتے ہیں وہ رستہ بھی بند کر دیا جائے، پوری قوم کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ایک ہی رستہ ہے جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، اس کو کوئی بھلائی دینے سے ٹال نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے اس سے کوئی نقصان دور نہیں کر سکتا۔ مادی طور کے اوپر بھی جب آپ ایک چیز کو نہیں روک سکتے تو یہ تو وقت تھا مسجدوں کو آباد کرنے کا، یہ تو وقت تھا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، یہ تو وقت تھا لعلہم یرجعون کہ کاش وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ نہیں دیکھتے ہر سال کے اندر انہیں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ مبتلا کیا جاتا ہے، مصیبت کے اندر، فتنوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، ثم لا یتوبون، لیکن وہ توبہ کوئی نہیں کرتے۔ کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ توبہ کی جائے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ، مادی وسائل کے ساتھ ساتھ آپ نے دعاؤں کو بھی اختیار کرنا ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی، لیکن آپ نے یہ دعائیں، خاص طور پہ یہ 3 دعائیں یاد کر لے ہر بندہ، بچہ، ہر بچہ۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ صحیح حدیث ہے، جو بندہ پڑھ لیتا اس کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کی بات سچی ہے کہ تیرے، اب بندہ کیا کہ لنڈے کے ڈاکٹروں کی بات سچی ہے، کہتے ہیں داڑیاں کٹا لیں ڈاکٹر، یہ وائرس کی ماج گئے۔ ان کو صرف اسلامی شاعر اور مساجد میں وائرس نظر آتا ہے، باقی کسی جگہ میں نہیں آتا۔ آپ یہ دعا پڑھیں، یاد کریں، اور پڑھنی 3 مرتبہ ہے۔ اور دوسری دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا بھی یاد کریں۔ یہ 2 دعا تو ہر بچے کو گھر کے اندر لکھ کے پڑھا کے یاد کروا دیں۔ ان 2 دعاؤں کے بعد آپ نے کبھی بھی کوئی مریض نیٹ پہ دیکھا یا کسی مریض سے کرونا کے مبتلا ہوا مریض ہے، اس کو دیکھا تو آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا بھی یاد کر لیں۔ ابوبکر یہ پنکھا تیز کریں، یہ دعا بھی یاد کریں۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ کوئی بندہ کسی مریض کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے، اس کو وہ مرض لاحق نہیں ہو سکتا۔ بتائیے کون سا ایسا کلیہ جو آپ کے دین اور شریعت نے آپ کو نہیں بتایا؟ میں اور آپ غافل ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ انسان کی کوتاہی ہوتی ہے۔ انسان شوگر کا مریض دیکھ کر، کینسر کا مریض دیکھ کر، دل کا مریض دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھتا۔ اگر پڑھ لی جائے، ہو نہیں سکتا وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ نبی سے زیادہ سچی بات اور پکی بات کسی کی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا بھی یاد کریں۔ اور چوتھی دعا جو آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے، جب وبائیں اور مصیبتیں آ جائیں نا، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے ظلم کا اعتراف کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ کو ملا لینا ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آج کوئی باضمیر باغیرت مسلمان حکمران ہوتا اور لوگوں کی اس طرح رہنمائی کرتا، قربان جائیں یار، وننس آف گاڈ تو ہر ریلیجن میں تھی، اولا لکا فاولا، لیکن میرے اور آپ کے اوپر لازم تھا کہ ہم لوگوں کو کہتے اس اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے
کہ ہم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم یوم دعا منائیں گے، اٹلی کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے اب مادی اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب آسمان سے ہی مدد نازل ہو سکتی ہے۔ دکھ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے عقیدے میں ہم سے بھی زیادہ سچے نکلے۔ ہمارا کوئی حکمران، مساجد شفاء والی جگہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنا خواب بتلایا۔ نبی کریم نے کہا آج رات میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کس کا دیدار ہوا؟ اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ جو بندہ یہ کہتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، امی عائشہ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، براہ راست نہیں دیکھا، معراج کی رات میں بھی نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ نے بھی اس دنیا میں ایک تجلی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں خواب میں دیدار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا بڑی خوبصورت اور اچھی شکل میں دیدار ہوا۔ اور انشاءاللہ نماز عصر اور فجر کے اوپر مداومت کرنے والے باجماعت لوگوں کے بارے میں حدیث صحیح ہے، کل قیامت کے دن ان کو رب کا دیدار ہوگا، اور وہ اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن دیدار ہونا ہے، اور یہ بہترین نعمت ہونی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں رب تعالیٰ خواب میں آئے اور آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ کفارات کیا ہیں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں مجھے علم ہے، کفارات یہ ہیں، سبحان اللہ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانا۔ آپ کو پتہ کفارات کیا ہیں؟ جی مجھے علم ہے، یہ ایسے عمل ہیں کہ جن کو لکھنے کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کے لیے گھر سے نکلا، میں نے لکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا، تیسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا۔ نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکلنے والے کی یہ شان و منزلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں باقی دو باتیں بھی کی، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اور مسجد میں قرار پکڑنے والا اور اس وقت وضو کرنے والا جب وضو مشکل لگے، آج کل تو گرمیاں الحمدللہ ہر بندہ وضو کر لیتا ہے، سردیوں کی راتوں میں یا صبح کے اندر وضو سخت ہو جاتا ہے، تو یہ کفارات ہیں، اسی پر بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ باجماعت، اور میرے بھائیوں عجیب و غریب فلسفہ الہاد کا، بے دینی کا مجھے اور آپ کو چاہیے کیا؟ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ نہیں ہے، یہ عارضی گھر نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ جنت میں چلے جائیں اس سے بڑی خوشخبری کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حدیث کے اندر یہ جو کفارات والی حدیث ہے نا، اس حدیث کے اندر ان تین عملوں کا بتا کے بار بار مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا اور وضو کرنے کے بارے میں کیا کہا؟ پورا کرونا وائرس کا فلسفہ ڈیر، من فعل ذالک، اور بعض حدیثوں میں یفعل کا لفظ بھی ہے، عاش بخیر ومات بخیر، جو یہ عمل کرے گا باجماعت نماز کے لیے گھر سے نکلے گا، عاش بخیر، وہ دنیا میں خیریت اور رفیت سے زندہ رہے گا، اور مرے گا تو خیریت اور رفیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہاں پہ گیا کرونا وائرس کا فلسفہ؟ باجماعت نماز کے لیے آؤ، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں عاش بخیر، تم خیر خیریت سے زندہ رہو گے، اور اگر مر بھی گئے تو سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اور کیا بندے نے ویسے نہیں مرنا ہوتا؟ ہمارے نمازی اسحاق صاحب نماز پڑھ کے نکلے، کرونا وائرس سے شہید ہوئے ہیں۔ جب موت آنی ہوتی ہے، اگر آپ کے اور میرے مقدر میں لکھا ہے 21 مارچ 22 مارچ کو مرنا ہے، پھر موت نے کرونا کا انتظار نہیں کرنا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لگتا ہے آج کے دن کے لیے یہ آیت اتری ہے، جاؤ قلعے بناؤ، جاؤ برج بناؤ اور موت سے بچنے کی کوشش کر لو۔ کرونا وائرس مسجد میں آ جاتا ہے، گھر نہیں آ سکتا۔ یار یہ عجیب فلسفہ، گھروں میں آ گیا تو کیا کرو گے؟ تب کس کو پکارو گے؟ اس کو اب پکار لو، اس کو اب بلا لو۔ یہ سارے فلسفے باطل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے، گھر سے وضو کیا کریں، گھر سے وضو کیا کریں، ہاں مجبوری ہو جائے تو نیت کے ساتھ اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اللہ اکبر۔
جو بندہ وضو کر کے باجماعت نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر اگر حدیث ہوتی نا حاجی جیسا ہے تو بھی بہت بڑی بات تھی کہ اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن نبی کریم نے اشکال دور کرنے کے لیے کہا کَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس حاجی جتنا اجر و ثواب جو کئی مہینے پلاننگ کرتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں گا، پیسے جوڑتا ہے، ٹکٹیں خریدتا ہے، پیکج لیتا ہے، سٹرگل محنت کرتا ہے، مکے کی طرف جاتا ہے، میقات کراس کرتا ہے، وہ ساری سٹرگل محنت حالت احرام میں کرتا ہے، اس حالت احرام کے حاجی جتنا اجر و ثواب ایک نماز کا ہے۔ یہ نماز چھوڑ دی جائے جو بندہ مومن پہ فرض ہے باجماعت، ایک دن کے اندر 5 جماعت 5 حج کا ثواب، کیا نبی جھوٹ بول رہے ہیں؟ معاذ اللہ، کیا نبی کی بات غلط ہے؟ تیری مان لی جائے کہ نبی کی مانی جائے؟ نبی کریم کی حدیث 5 ایک دن میں حج، ایک ہفتے میں کتنے بنے؟ 35، ایک ماہ میں کتنے بنے؟ 150، ایک سال میں 1775 حج۔ معاذ اللہ، اس کا یہ مطلب بھی نہیں جو صوفیوں نے نکالا، یہ بھی سن لیجئے، وہ ایک الگ ہی قبیل کے لوگ ہیں۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لی جائے جی 1 لاکھ کا ثواب ہوتا ہے، باجماعت پڑھ لی جائے 27 کا ہوتا ہے، تو 27 لاکھ نمازاں پڑھ لی ہیں، ساری زندگی دی پوری ہوگی۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ ہمارا ہاں ایک طبقہ ہے ساری زندگی لوگوں کو چکر دے کے خانہ کعبہ کے چکر لگا کے سمجھتا سب معاف ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، نماز اس کے اوپر دوام ہونا ہے، یہ نہیں کہ 1775 حج آج آپ کو حدیث پتہ لگی تو آپ نے حج نہیں کرنا، حج کا فریضہ پھر بھی باقی رہنا ہے، حج پھر بھی فرض ہے، وہ اس کا ایک الگ اجر و ثواب ہے۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے نا اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے، ایک حدیث یہ بھی ہے، حدیثیں اس قدر زیادہ ہیں اس بارے میں کہ بندہ حیران رہ جائے، بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو نبی کریم نے کہا ہاتھوں کو آپس میں بھی نہ ڈالے، انگلیوں میں انگلیاں بھی نہ ڈالے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر سے نکلتے ہی ایسے ہے جیسے حالت نماز میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ ایک صرف بات سوچو، اگر باوضو ہو کر گھر سے نکلنے کا اجر و ثواب حاجی جیسا ہے، صرف گھر سے نکلنے کی بات ہے اس حدیث میں، تو نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کیسا ہوگا؟ صرف نکلنے کا یہ اجر و ثواب ہے تو نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کیسا ہوگا؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جو باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے ایک نماز کے بدلے میں سبحان اللہ، اللہ اس کی ایک مہمانی کرتا ہے، اور اس مہمانی کا تذکرہ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ جنتی کی ایک وقت کی مہمانی یہ ہوگی، اس کا ڈائننگ روم یعنی جہاں پہ دسترخوان لگاتے ہیں ہم، جہاں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ ایک موتی کا بنا ہوگا، ایک موتی کا، اس کے اندر 70 گھر یاقوت کے ہوں گے، ہر یاقوت کے گھر کے اندر 70 کمرے زمرد کے ہوں گے، ہر زمرد کے کمرے کے اندر 70 دسترخوان پڑے ہوں گے، ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے پڑے ہوں گے، اور ہر کھانے کے 70 ذائقے ہوں گے، اور یہ بندہ مومن کی ایک وقت کی میزبانی ہوگی، ایک نماز کے بدلے میں ایک وقت کی اتنی عمدہ میزبانی اللہ رب العزت نے تیار کی ہے۔ اور صحابہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ حدیثیں سنا کے نا، صحابہ کہا کرتے تھے جو بندہ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے نا وہ زائر اللہ ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والا ہے، وہ مہمان ہے اور اللہ میزبان ہے۔ آپ اچھے میزبان ہونا، آپ اپنے مہمان کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ آپ دروازے کھلے رکھتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، خوشبوؤں سے استقبال کرتے ہیں، میری خالہ آ رہی ہیں، میرے چچا آ رہے ہیں، اچھی طرح ویلکم ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ آپ اللہ کی حیثیت کے اوپر ذرا غور کریں، اللہ اکبر ہے، اللہ عظیم ہے۔ جو بندہ اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے، صحابہ کہا کرتے تھے یہ کرونا وائرس کی وبائیں ان اقوالات سے ہی دفع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کہا کرتے تھے میزبان اللہ ہے اور میزبان کے اوپر لازم ہے، اللہ کے اوپر کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نہ بھی کرے کہ میزبان کے اوپر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی توقیر کرے، اپنے مہمان کا احترام کرے۔ آپ کہتے ہو مسجد میں آگے کرونا لگ جائے گا، یہ مہمان کی عزت احترام ہے؟
صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جب مسجدوں کا رخ کرتے ہو تم اللہ کے ظاہر بن جاتے ہو اور اللہ پہ لازم ہے پھر تمہارا اکرام کریں. آپ اور میں کس الحاد اور کفر کے فیصلوں کو حق سمجھ رہے ہیں؟ بعض ناعاقبت اندیش بحث کرتے ہیں، بحث بہت بہت لمبی، انسانی جان کی حرمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے. جو احتیاطی تدابیر پاکستان میں کی جا سکتی ہیں اپنے حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کا کوئی انکار نہیں، بلکہ ہم نے ہمارے ایک دوست کے تعاون سے یہاں پہ فی الحال 500 لیٹر سینیٹائزر کا انتظام کیا. پتہ لگا تھا 100 200 روپے کی بوتل ہوگی ہے جی 150 ml کی. ہم انشاءاللہ جو کاسٹ ہے 15 روپے، کوئی بندہ اپنے گھر سے بوتل لے کے آئے یہاں سے بھروا کے لے جائے. احتیاط کے ہم قائل ہیں، احتیاط، لیکن احتیاط کی کچھ جائز حدیں ہوتی ہیں اور احتیاط کی کچھ نجائز حدیں ہیں. اور نجائز حد یہ ہے کہ اللہ کی مسجد کو تالا لگا دیا جائے، باقی بازار بھی کھلے رہے، ہر چیز کھلی رہے، صرف مسجدیں بند کر دی جائے. اس فلسفے کو آپ نے اس کے خلاف دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك